اور جو بات سنی جائے اللہ کے تاثر اور اس کے دھیان کے بغیر وہ اندر غفلت پیدا کرتی ہے۔ میرے الفاظ کی طرف ابھی مجھے صرف اتنا مدعا بتانا ہے کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف کے لیے ہر سال مرکز نظام الدین پہنچتے تھے، اور وہ سال ایسا تھا کہ اسی وقت میں آزادی کا اعلان ہوا اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بس اب مرکز میں ہی رہ گئے، کیونکہ جب تقسیم ہو گئی، ملک آزاد ہو گیا، چاروں طرف ہنگامے ہونے لگے، تو پھر آپ جو ہے وہیں رک گئے مرکز نظام الدین میں، کیونکہ سفر کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اب وہیں پر تھے۔ اس وقت کے حالات حضرت شیخ نے خود اپنی آپ بیتی میں لکھے ہیں کہ پڑوس ملک سے پرائیویٹ جہاز آتے تھے، پرائیویٹ جہاز، جس میں وہاں کے بڑے بڑے جو سیاسی رہنما ہیں، قائدین ہیں، وہ ہوتے تھے۔ وہ آ کر حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے پیر پکڑتے تھے، اور پیر پکڑ کے جو ہے ایسا ان کے سامنے ایسا یعنی اتنی منت اور سماجت کرتے تھے کہ حضرت یہ مرکز نظام الدین کو اٹھاؤ اور پڑوس میں لے کر چلو، ورنہ تم لوگوں کی تکہ بوٹی بھی اس ملک میں باقی نہیں رہے گی۔ لیکن حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بھائی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں تو تابع ہوں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ وہاں بیٹھے ہیں، جا کے ان سے بات کرو۔ اب یہ لوگ جب ان کے پاس جاتے تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھائی دیکھو میں بھی جو ہوں، میرے دو اکابر حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے میں تابع ہوں۔ جب تک میں ان لوگوں سے مشورہ نہ کر لوں میں کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ اب چونکہ یہ شدت کے ساتھ میں، کیونکہ انہوں نے بہت ساری تنظیموں کو، بہت ساری تحریکوں کو ان کو جو ہے وہاں پہ آلریڈی منتقل کر دیا تھا، وہ چاہتے تھے کہ دعوت کی محنت بھی وہاں پہ منتقل ہو، لیکن الحمدللہ ایسا ہو نہیں سکا۔ ہمارے بڑے جو ہیں ان کی نظروں میں بصیرت تھی، وہ دور اندیش تھے، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ فراست عطا فرمائی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے انکار کیا۔ اب جب انکار کیا تو اسی وقت سے پاکستان والوں کے دل میں اس بات کی پھانس اٹکی ہوئی تھی کہ دعوت کا یہ پورا نظام الدین کے تابع کیوں چل رہا ہے، پورا عالم جھکا ہوا ہے، اور ہم کو بھی ان کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، ہم کو بھی ان کے تابع داری میں کام کرنا پڑتا ہے، ہم کو بھی ان کے مشوروں پر اور ان کے امور پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ہم کیوں کام کریں گے؟ ہمارے پاس میں کیا کمی ہے کیا بڑوں کی، بزرگوں کی؟ اور اسی چیز کو یعنی ایسی سازشیں کی گئی کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1965 میں 2 اپریل 1965، میں نے پہلے ہی کہا میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا ہوں، آپ دیکھو 1965 میں رائے کا جوڑ تھا، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، صحت مند تھے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بیان کر کے آپ واپس آئے، کھانا وغیرہ کھا کے فارغ ہوئے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، اسی وقت میں حالت بگڑی اور 2 نمازوں کے درمیان میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ ایک آدمی جس نے ابھی بیان کیا تھا، تھوڑی دیر میں ہی ان کی حالت اچانک خراب ہو جاتی ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ ان کے تدفین کی پوری کارروائی بھی کر دی جاتی ہے، انتظام وغیرہ، اور صرف یہ اطلاع دینے کے لیے فون کیا جاتا ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ہم لوگ وہاں تدفین کرنے والے ہیں۔ حضرت شیخ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے، حضرت شیخ نے منع کیا، وہ آپ بیتی میں سارے تفاصیل ہیں، فوراً ان کو انڈیا لے کر آؤ، ہم یہاں تدفین کریں گے، وہاں نہیں، ہم کو وہاں پہ ان کی تدفین بھی وہاں نہیں ہونے دینا ہے۔ اس میں کیا مصلحت تھی، کیا دور اندیشی تھی؟ آج یہ سارے فتنے چل رہے ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ حضرت شیخ نے جو ہے اس وقت میں فوراً ان کو انڈیا لانے کا حکم دیا۔ اب ان کو جو ہے اس کے بعد میں پھر انڈیا بلایا گیا، یہاں پہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین عمل میں آئی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ جو پھانس تھی ان کے دل میں کہ کسی بھی طریقے سے ہم ان کے تابع نہیں رہیں گے، ہم کیوں ان کو بڑا مانیں؟ اصل جو مسئلہ تھا وہ بڑا ماننے کا تھا، وہ لوگ خود اپنے آپ کو بڑا مانتے تھے، تو ان کو کیوں بڑا مانیں گے؟ اور وہی جو پھانس تھی وہ اخیر تک چلتی رہی، اور جب 1997 میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، تو چونکہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آلریڈی ایک مجلس شورا تھی جس کے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذمہ دار تھے۔ اب وہ مجلس شورا تو باقی تھی، لیکن اب ذمہ دار کس کو بنایا جائے؟ تو اسی تذبذب کے اندر، پشو پیش کے اندر
جو نظام الدین کے بڑے تھے ہمارے، انہوں نے یہ طے کیا کہ چلو رائیون چلیں گے، حاجی عبدالوہاب صاحب وہاں پہ حیات ہے، ان کی موجودگی کے اندر فیصلہ کرائیں گے کہ کس کو ذمہ دار بنایا جائے۔ یہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جو میں ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوں، اس کا پہلا ایڈیشن، یہ پہلا ایڈیشن ہے جو میں نے آج سے 20 سال پہلے، یعنی اس سے بھی پہلے میں نے اس کو خریدا تھا، جس وقت یہ پرنٹ ہو کر آیا تھا 1999 میں، اس وقت سے یہ کتاب میرے پاس میں ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تاریخ دیکھیے، 1 سپٹمبر 1999 کو یہ پہلا ایڈیشن۔ اچھا، یہ جو کتاب چھپی ہے یہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں، ان کی زندگی میں چھپی ہے یہ، کیونکہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال یہ کتاب کے چھپنے کے جو ہے 3 مہینے کے بعد 31 دسمبر 1999 کو ہوا تھا، اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے 1 سپٹمبر، یعنی یہ سپٹمبر میں چھپی، اور اس کے 3 مہینوں کے بعد میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے انتقال ہوا۔ 3 نہیں 4 مہینوں کے بعد میں، 1 سپٹمبر کو جب چھپی، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، اس کتاب کے چھپنے کے 4 مہینوں کے بعد میں 31 دسمبر 1999 کو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ کتاب کا نام ہے مرشد روحانی مصلح امت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب عرف علی میاں صاحب کے خطوط حضرت مولانا عبد الکریم صاحب پاریخ کے نام۔ اچھا، یہ مولانا عبد الکریم صاحب پاریخ کون ہیں؟ یہ بھی ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ ہے جنہوں نے 1948 سے لے کر تو اس کے بعد کے کئی سال مرکز نظام الدین کی 4 دیواری میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارے ہوئے ہیں۔ یہ وہ مولانا عبد الکریم صاحب پاریخ ہیں۔ بعد میں دنیا نے ان کو مفسر قرآن کے نام سے جانا، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی پھر قرآن کریم کی خدمت کے لیے لگا دیے، اور بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انڈیا کے بڑے ہمارے جو ہے اکابر میں یہ شمار ہوئے۔ تو حضرت مولانا عبد الکریم صاحب پاریخ جو ہے اس کتاب کے اندر، چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ خط، کہ حضرت مولانا ابو علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ مرکز نظام الدین کے جو بڑے ہیں، اچھا وہ علم بھی کیسے ہوا، وہ علم کا بھی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو خط نمبر 211 یہاں پہ لکھا ہوا ہے، خط نمبر 211 صفحہ نمبر 374۔ چلو اب ہم اس کتاب کے خط نمبر 211 اور صفحہ نمبر 374 پہنچتے ہیں۔ اس کی یہ جو خط ہے یہ کیوں لکھا گیا ہے، پہلے تو وہ آپ کو بتا دوں کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مجلس مشاورت کے جنرل سیکریٹری، آل انڈیا مجلس مشاورت کے جو تھے مولانا احمد علی قاسمی صاحب، انہوں نے فون پر حضرت مولانا عبد الکریم صاحب پاریخ کو اطلاع دی تھی۔ تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ نظام الدین کا عملہ وہ رائیون جانے کی تیاری میں ہے، پاکستان جانے کی، کہ کس کو ذمہ دار اور امیر طے کیا جائے، تو حضرت مولانا نے فوراً امیجیٹلی اسی وقت میں حضرت مولانا عبد الکریم صاحب پاریخ کے ہاتھوں میں وہ خط دے کر ان کو جو ہے فوراً بھیجا۔ مرکز نظام الدین کا جو مشورہ ہوتا ہے، فوراً میرا خط وہاں پہ ان کو جو ہے دیا جائے اور وہ خط پڑھا جائے وہاں پہ۔ تو وہ جو خط پڑھا گیا، اچھا وہ خط جو ہے وہ خط کمپیوٹر سے تو چھپا ہوا ہی ہے، جو اوریجنل حضرت مولانا علی میاں صاحب کا قلم ہے، دیکھیے یہ اس میں بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے، یہ سب ساری چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں یار وہ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب پاریخ کو اللہ تعالیٰ جو ہے کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کیا بات ان کے ذہن میں آئی ہوگی جو انہوں نے سیم ٹو سیم خط بھی چھاپ دیا یہاں پہ۔ اور خط میں پتہ ہے آپ کو کیا لکھا ہوا ہے؟ خط کے اندر جو ہے جو مین پوائنٹ ہے، ابھی میں نے یہ پورے خط کے اوپر بھی 1-2 سبق پہلے ہی دے دیے ہوئے ہیں، لیکن ابھی فی الحال جو ہے جو اس کا مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس خط کا جو ہے صرف جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا، دوسری اہم بات جو تجربہ اور بصیرت اور حالات سے واقفیت اور پورے خلوص و اعتماد کے ساتھ لکھی جا رہی ہے کہ اب عمارت یا وفاق کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے، دیکھو یہ جملہ دیکھو آپ، جو بھی فیصلہ کرے وہ دہلی اور مرکز نظام الدین ہی میں ہو،
اس کے لیے ہرگز پاکستان کا سفر نہ کرے اور نہ وہاں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ اور تنظیم ہو. ایک تجربہ کار اور تھوڑی سی سیاسی اور تاریخی بصیرت رکھنے والے انسان کی حیثیت سے لکھا جاتا ہے کہ پھر ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ سارے عالم میں کام کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ مجھے آپ کو صرف اتنا بتانے کا تھا اس کتاب کے ذریعے سے. تو چونکہ پاکستان والوں نے ہمیشہ جب یہ کوششیں کی تو ہمارے بڑوں نے جن کو یہ بصیرت تھی، پہلے تو حضرت شیخ زکریا تھے جنہوں نے بالکل نہ وہاں پہ جانے کی اجازت دی اور نہ ہی حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے تدفین کی وہاں پہ اجازت دی. بعد میں جب یہ مسئلہ آیا تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی. آپ نے منع فرما دیا. میں نے وہ سارے جملے پڑھ کے آپ کو سنایا، کیونکہ ہمارے بڑوں کی جو نظریں ہیں وہ اچھی طرح سے وہ سارے فتنے فساد کو دیکھ رہی تھی کہ وہاں جانے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے یہ جو طبقہ ہے، کیونکہ وہ پھانس تو ان کے اندر پھنسی ہوئی ہی تھی کہ کسی طریقے سے کام جو ہے اپنے قابو میں، اپنے کنٹرول